قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا نہیں، یا کم از کم سال میں ایک مرتبہ نہیں پڑھا۔ مسلمانوں کا یہ حق ہے، مسلمانوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ کم از کم پورے سال کے اندر ایک مرتبہ تو ضرور قرآن کریم کو خود سے پڑھ لے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ دوسرے سے پڑھا لے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جب موقع آتا ہے پڑھنے کا، آپ پہنچ جاتے ہیں، اس جگہ پڑھتے ہیں، اس موقع سے پڑھائی ہو جاتی ہے، قرآن کریم کی شکل دیکھ لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کریم یہ قرآن خوانی میں پڑھنے کی چیز ہے نہیں دوستو، یہ زندگی گزارنے کے لیے دستور نامہ ہے، یہ ہدایت نامہ ہے۔ یہ پڑھنا صحیح ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن خوانی کے اندر ہی قرآن کریم کو پڑھیں۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی دعوت دے قرآن کریم پڑھنے کی تبھی آپ پڑھیں، اور اسے پورے زندگی کے اندر کسی دن بھی قرآن کریم کو کھول کرنے دیکھیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ جس طرح صحابہ نے قرآن سے محبت کیا تھا، جس طرح تابعین نے قرآن سے محبت کیا تھا، اور قرآن کے بارے میں ایک ایک لفظ، ایک ایک رکوع، نقطہ، زبر اور زیر اور پیش، قرآن کے اندر جتنے بھی چیز ہے ہر ایک چیز کو الگ سے لکھ دیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر جتنے علوم ہیں، جتنے انسان کوشش کر سکتا تھا اس کو معلوم کرنے کی، اس کو الگ الگ کتابوں کے اندر اس فنون کو لکھ دیا گیا، اس علم کو لکھ دیا گیا۔ جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی الگ الگ حکموں کے متعلق آیات ہیں، ایک ایک حکم کے تحت الگ الگ آیتیں لکھ دی گئی۔ ساری چیزیں قرآن کریم کے بارے میں لوگوں نے، علماء کرام نے، تابعین نے، قرآن سے محبت کرنے والوں نے اتنا محنت کیا کہ قرآن کریم کے ایک ایک نقطے کو بھی لکھ دیا کہ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر کتنے نقطے ہیں، قرآن کریم کے اندر کتنی تشدید اور کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہے، ایک سورت کے اندر کتنی آیت ہے، کتنے رکوع ہے، یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر محنت کرنے کی نہیں، صرف اپنی زندگی پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کو صرف اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑی خوشی ہوتی ہے جب کسی گھر کے اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ میں نام تو نہیں لیتا، لیکن آپ کے اسی ملکانہ محلے کے اندر میں 2 یا 3 روز پہلے صبح کے وقت جا رہا تھا تو ایک گھر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک عورت قرآن کریم پڑھ رہی تھی، صرف ایک گھر سے اور کسی گھر سے نہیں۔ جس نے بھی وہ پڑھا وہ بہت مبارک عورت ہے، اور یقیناً اس کے اندر دین سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے۔ وہ یقیناً ضرور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوگی، روزانہ کرتی ہوگی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ ہر گھر کے اندر سے قرآن کریم کی آواز کم از کم صبح میں تو ضرور آئے، شام میں تو ضرور آئے، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر سے نحو
نحوست نکل جائے، ہمارے گھروں کے اندر سے بے برکتی نکل جائے، ہمارے گھروں کے اندر سے مصیبتیں ٹل جائے، ہمارے گھروں پر جو پریشانیاں آنے والی ہے، یا ہمارے کاروبار میں جو رکاوٹیں چلتی ہے، یا ہمارے دل کے اندر جو الجھنیں چلتی ہے، ہمارا دل جو پریشان رہتا ہے، کم از کم وہ دور ہو جائے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا اعلان ہے کہ قرآن کو پڑھنے میں دل کا بھی سکون ہے، زندگی کا بھی سکون ہے، اور زندگی کے باہر کے جو معاملات ہیں اس میں بھی سکون ہے۔ آپ پڑھ کر تو دیکھیے، آپ قرآن کریم کو روزانہ تلاوت کر کے تو دیکھیے، آپ قرآن کریم سے محبت کر کے تو دیکھیے، قرآن کریم کے اندر جو اللہ کے احکام ہیں اس کو پڑھ کر تو دیکھیے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے کی کوشش کر لیجئے، پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ نہیں آتا، ترجمہ والی قرآن بھی ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ وہ بھی نہیں آتا تو کم از کم علماء کرام کے وعظ کو سن لیجئے، علماء کرام کے درس قرآن کو سن لیجئے۔ کم از کم سن کر تو اللہ کے احکام کو جان ہی سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا جاہل ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نہ پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا قرآن سے دور ہی کیوں نہ ہو، ایک لفظ کو نہیں جانتا ہو، الف تک کو نہ پہچانتا ہو، پھر بھی وہ سن کر کے کم از کم یہ تو جان لے گا کہ اللہ نے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے اس قرآن میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، اور اس قرآن میں ہمارے لیے کیا دستور ہے، اس قرآن میں ہمارے لیے کیا احکام ہے، اللہ کے قوانین کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے، شریعت چاہتا کیا ہے، دین اسلام میں جو حکم ہے ان ساروں کا مجموعہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سب چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی اس دنیا کے اندر آئی اور انہوں نے ان چیزوں کو ریئل میں بتا کر دکھایا، سمجھا کر کے خود ان کاموں کو کر کر دکھایا، تاکہ امتیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ کس طرح ادا کرنا ہے اور کب ادا کرنا ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیتوں کو سنیں گے، پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ کا احکام ہے نماز پڑھو، لیکن پورے قرآن کے اندر یہ نہیں لکھا کہ کس طرح قرآن پڑھنا ہے اور کس طرح نماز پڑھنی ہے اور کس طرح کیسے طریقے پر کس وقت میں اور کتنے رکوع اور سجدے کے ساتھ رکوع اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دی ہے۔ اس لیے صرف قرآن کو پڑھنا کافی نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی اس دنیا میں معلم بن کر آئے ہیں اور استاد کی حیثیت سے آئے ہیں، جو قرآن کریم کی تعلیم لوگوں تک پہنچانی ان کی ذمہ داری تھی، اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا چکے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث آج بھی موجود ہے، قرآن آج بھی موجود ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث کے ذخائر جو کتابوں کی شکل میں انبار لگے ہوئے ہیں، لائبریریاں بھری پڑی ہیں، لیکن پڑھتے ہم نہیں، ان باتوں کی طرف رجوع ہم نہیں کرتے۔ تو آج سے دل کے اندر اس بات کا تہیہ کر لیجئے، اس بات کا ارادہ کر لیجئے کہ آج ہی سے ہم انشاءاللہ چاہے ایک ہی آیت صحیح روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کرنے لگیں گے یقیناً اللہ تعالی ہمارے مسائل کو بھی حل کر دے گا، جس طرح صحابہ کے مسائل کو حل کیا تھا۔ صحابہ کرام کی لائبریری میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی، صحابہ کرام کی زندگی میں قرآن کریم کی آیتوں کے علاوہ کوئی آیت نہیں تھی، کسی دانشور کا وہ تقریر نہیں سنا کرتے تھے، کسی کا وعظ نہیں سنا سکتے تھے، بس صرف ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تھی اور قرآن کریم تھا، بس انہی دونوں کے لے کر وہ چلتے تھے اور زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جاتے جاتے ہم سے یہ کہہ دیا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر تمہارے لیے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ ان دونوں کو جب تک تم پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی راہ سے نہیں بھٹکو گے، کبھی تم غلط راستے پر نہیں جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول نے جو حکم ہمیں دیا ہے لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب کو بھی اپنا لیجئے، اللہ کی کتاب کو بھی مضبوطی سے تھام لیجئے اور نبی کے طریقے کو بھی تھام لیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت سے سچی محبت عطا فرمائے۔